بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر عثمانی سورۃ النحل پارٹ نمبر 2۔ من القواعد فخر علیہم السقف من فوقہم، بنیادوں سے پھر گر پڑی ان پر چھت اوپر سے، واتاہم العذاب من حیث لا یشعرون، اور آیا ان پر عذاب جہاں سے ان کو خبر نہ تھی۔ نمبر 1۔ ثم یوم القیامت یخزیہم ویقول این شرکائی الذین کنتم تشاقون فیہم، پھر قیامت کے دن رسوا کرے گا ان کو اور کہے گا کہاں ہیں میرے شریک جن پر تم کو بڑی ضد تھی۔ نمبر 2۔ قال الذین اوتوا العلم ان الخزی اليوم والسوء علی الکافرین، بولیں گے جن کو دی گئی تھی خبر بے شک رسوائی آج کے دن اور برائی منکروں پر ہے۔ نمبر 3۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، جن کی جان نکالتے ہیں فرشتے اور وہ برا کر رہے ہیں اپنے حق میں۔ نمبر 4۔ فَأَلْقَوْا السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ، تب ظاہر کریں گے اطاعت کہ ہم تو کرتے نہ تھے کچھ برائی۔ نمبر 5۔ بَلَا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، کیوں نہیں اللہ خوب جانتا ہے جو تم کرتے تھے۔ نمبر 6۔ فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا، سو داخل ہو دروازوں میں دوزخ کے، رہا کرو سدا اسی میں۔ فَلَبِئْسَ مَثْوًى، سو کیا برا ٹھکانہ ہے۔ تفسیر۔ نمبر 1۔ پچھلی قوموں کے کفر کا انجام، یعنی لوگوں کو گمراہ کرنے اور پیغام حق کو پس کرنے کی جو تدبیریں آج کی جا رہی ہیں، ان سے پہلے دوسری قومیں بھی انبیاء علیہ السلام کے مقابلے میں ایسی تدبیریں کر چکی ہیں۔ انہوں نے مکر و تلبیس کے بڑے اونچے محل کھڑے کر دیے، پھر جب خدا کا حکم پہنچا تو اس نے پکڑ کر بنیادیں ہلا دیں۔ آخر عذاب الہی کے ایک جھٹکے میں ان کے تیار کیے ہوئے محل انہی پر آ پڑے، جن کی چھتوں کے نیچے سب دب کر رہ گئے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کی تدبیر خود انہی پر الٹ دی گئیں، اور جو سامان غلبہ و حفاظت کا کیا تھا وہ فنا و ہلاکت کا سبب بن گیا، بلکہ بعض اقوام کی بستیاں حصی طور پر بھی تاہوبالا کر دی گئیں۔ نمبر 2۔ آخرت میں کفار سے خطاب، یعنی جن شرکاء کی حمایت میں ہمارے پیغمبروں سے ہمیشہ لڑتے جھگڑتے تھے، آج وہ کہاں ہیں؟ تمہاری مدد کو کیوں نہیں آتے؟ هل ينصرونكم او ينتصرون، شعراء رکوع نمبر 5۔ فما له من قوت ولا ناصر، سورہ طارق رکوع نمبر 1۔ یہ کہنا ہی ان کو رسوا کرنا ہے، یا رسوائی سے مراد جہنم میں داخل کرنا اور ان کی خفیہ مکاریوں کا پردہ فاش کرنا ہے۔ انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، سورہ آل عمران رکوع نمبر 20۔ نمبر 3، یعنی وہ تو کیا جواب دے سکتے، البتہ انبیاء علیہم السلام اور دوسرے باخبر لوگ اس وقت ان مکار دغا بازوں کو سنا کر کہیں گے کہ دیکھ لیا جو ہم کہا کرتے تھے، آج کے دن ساری برائی اور رسوائی صرف منکرین حق کے لیے ہی ہے۔ نمبر 4، یعنی شرک و کفر اختیار کر کے اپنے حق میں برا کرتے رہے، آخر اسی حالت میں موت کے فرشتے جان نکالنے کو آ گئے۔ خلاصہ یہ کہ تمام خاتمہ حالت کفر و شرک پر ہوا، العیاذ باللہ۔ نمبر 5، یعنی اس وقت ساری فوں فاں نکل جائے گی، جو شرارت و بغاوت دنیا میں کرتے تھے سب کا انکار کر کے اطاعت و وفاداری کا اظہار کریں گے کہ ہم نے کبھی کوئی بری حرکت نہیں کی، ہمیشہ نیک چلن رہے۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا فیحلفون لہ کما یحلفون لکم ویحسبون انہم علی شیء الا انہم هم الکاذبون، مجادلہ رکوع نمبر 3۔ نمبر 6، یعنی کیا جھوٹ بول کر خدا کو فریب دینا چاہتے ہو جس کے علم میں تمہاری ساری حرکات ہیں؟ آج تمہارا کوئی مکر اور جھوٹ خدائی سزا سے نہیں بچا سکتا۔ وقت آ گیا ہے کہ اپنے کرتوت کا مزہ چکھو۔ المتکبرین، غرور کرنے والوں کا۔ وقیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم، اور کہا پرہیزگاروں کو کیا اتارا تمہارے رب نے؟ قالوا خیرا، بولے نیک بات۔ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جنہوں نے بھلائی کی اس دنیا میں ان کو بھلائی ہے۔ نمبر 1۔ ولدار الآخرۃ خیر، اور آخرت کا گھر بہتر ہے۔ ولنعم دار المتقین، اور کیا خوب گھر ہے پرہیزگاروں کا۔ نمبر 2۔ جنات عدن یدخلونہا تجری من تحتہا الانہار لہم فیہا ما یشاؤون، باغ ہیں ہمیشہ رہنے کے جن میں وہ جائیں گے، بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں، ان کے واسطے وہاں ہے جو چاہیں۔ نمبر 3۔ کذالک یجزی اللہ المتقین، ایسا بدلہ دے گا اللہ پرہیزگاروں کو۔ نمبر 4۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم، جن کی جان قبض کرتے ہیں فرشتے اور وہ ستھری ہیں۔ نمبر 5، کہتے ہیں فرشتے سلامتی تم پر، ادخلوا الجنت، جاؤ بہشت میں۔ نمبر 6۔ بما کنتم تعملون، بدلہ ہے اس کا جو تم کرتے تھے۔ نمبر 7۔ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکۃ، کیا کافر اب اس کے منتظر ہیں کہ آئیں ان پر فرشتے؟ او یأتی امر ربک، یا پہنچے حکم تیرے رب کا۔ نمبر 8۔ کذالک فعل، اسی طرح کیا تھا۔ تفسیر۔ نمبر 1۔
متقین سے سوال اور ان کا جواب۔ یہ مستکبرین کے مقابلے میں متقین یعنی پرہیزگاروں کا حال بیان فرمایا کہ جب ان سے قرآن کے متعلق دریافت کیا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا چیز اتاری تو نہایت عقیدت و ادب سے کہتے ہیں کہ نیک بات جو سراپا خیر و برکت ہے۔ ایسے لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ جس نے بھلائی کی دنیا میں اسے بھلائی کا خوشگوار پھل مل کر رہے گا۔ خدا کے یہاں کسی کی محنت اور ذرہ برابر نیکی ضائع نہیں کی جاتی۔ نمبر 2 یعنی آخرت کی بھلائیوں اور نعمتوں کا تو پوچھنا ہی کیا ہے، دنیا و مافیہ کی نعمتیں وہاں کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے مقابلے میں ہیچ ہیں۔ نمبر 3 اہل جنت کی ہر خواہش پوری ہوگی، یعنی جنتی جس قسم کی جسمانی راحت اور روحانی مسرت چاہیں گے وہاں حاصل ہوگی۔ وفیہا ما تشتہیہ الانفس وتلذ الاعین وانتم فیہا خالدون، زخرف رکوع نمبر 7۔ نمبر 4 یعنی ان تمام لوگوں کو جو کفر و شرک اور فسوق و عصیان سے پرہیز کرتے ہیں اچھا بدلہ ملے گا۔ نمبر 5 یعنی ان کی جانیں موت کے وقت کفر و شرک کی نجاست سے پاک اور فسق و فجور کے میل کچیل سے صاف رہیں اور حق تعالیٰ کی صحیح معرفت و محبت کی وجہ سے نہایت خوش دلی اور انشراح بلکہ اشتیاق کے ساتھ اپنی جان افری کے حوالے کی۔ نمبر 6 ایک حیثیت سے روحانی طور پر تو انسان مرنے کے بعد ہی جنت یا دوزخ میں داخل ہو جاتا ہے، ہاں جسمانی حیثیت سے پوری طرح دخول حشر کے بعد ہوگا۔ ممکن ہے اس بشارت میں دونوں قسم کے دخول کی طرف اشارہ ہو۔ نمبر 7 یعنی تمہارا عمل سبب عادی ہے دخول جنت کا، باقی سبب حقیقی رحمت الہیہ ہے، جیسا کہ حدیث میں آیا الا ان یتغمدنی اللہ برحمتہ۔ نمبر 8 کفار کو تنبیہ، جنت کی خوبیاں اور اس کا تفوق و امتیاز بیان فرمانے کے بعد ان غافلوں کو تنبیہ کی جاتی ہے جو محض دنیاوی سامانوں پر مسرت ہو کر آخرت کو بھلائے بیٹھے ہیں اور اپنا انجام سدھارنے کی کوئی فکر نہیں کرتے۔ یعنی کیا یہ لوگ اس کے منتظر ہیں کہ جس وقت فرشتے جان نکالنے کو آ جائیں گے، یا خدا کے حکم کے موافق قیامت قائم ہو جائے گی، یا مجرموں کی سزا دہی کا حکم پہنچ جائے گا اور جوتا سر پر پڑنے لگے گا، تب ایمان لا کر اپنی حالت درست کریں گے۔ حالانکہ اس وقت کا ایمان یا توبہ اور رجوع کچھ نافع نہ ہوگا۔ ضرورت تو اس کی ہے کہ موت سے پہلے بعد الموت کی تیاری کی جائے اور عذاب آنے سے بیشتر بچاؤ کی تدبیریں کر لیں۔ الذین من قبلہم ان سے اگلوں نے وما ظلمہم اللہ ولکن کانوا انفسہم یظلمون اور اللہ نے ظلم نہ کیا ان پر لیکن وہ خود اپنا برا کرتے رہے۔ فاصابہم سیئات ما عملوا وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون پھر پڑے ان کے سر ان کے برے کام اور الٹ پڑا ان پر جو ٹھٹھا کرتے تھے۔ نمبر 1 وقال الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما عبدنا من دونہ من شیء اور بولے شرک کرنے والے اگر چاہتا اللہ نہ پوجتے ہم اس کے سوا کسی چیز کو۔ نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونہ من شیء اور نہ ہمارے آباء و اجداد اور نہ حرام ٹھہرا لیتے ہم اس کے بدون اس کے حکم کے کسی چیز کو۔ نمبر 2 کذالک فعل الذین من قبلہم اسی طرح کیا ان سے اگلوں نے۔ فہل علی الرسل الا البلاغ المبین سو رسولوں کے ذمہ نہیں مگر پہنچا دینا صاف صاف۔ نمبر 3 وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا اور ہم نے اٹھائے ہیں ہر امت میں رسول۔ نمبر 4 ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت کہ بندگی کرو اللہ کی اور بچو ہر دنگے سے یعنی جھوٹے معبودوں سے۔ نمبر 5 فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ پھر کسی کو ان میں سے ہدایت کی اللہ نے اور کسی پر۔ تفسیر نمبر 1 یعنی اگلے معاندین بھی اسی طرح غرور و غفلت کے نشے میں پڑے رہتے تھے، باطل پرستی میں تمادی ہوتی رہی، توبہ کے وقت توبہ نہ کی، آخر تک انبیاء کی تکذیب و مخالفت پر تلے رہے اور ان کی باتوں کی ہنسی اڑاتے رہے۔ آخر جو کیا تھا سامنے آیا اور عذاب الہی وغیرہ جن کی خبروں سے ٹھٹھا کیا کرتے تھے وہ آنکھوں سے دیکھ لیں، ان کا استہزاء و تمسخر انہی پر الٹ پڑا، بھاگ کر جان بچانے کی کوئی سبیل نہ رہی، اپنی شرارتوں کا خمیازہ بھگتنا پڑا، جو بویا تھا سو کاٹا، خدا کو ان سے کوئی بیر نہ تھا نہ اس کے یہاں ظلم و تعدی کا امکان ہے۔ ان لوگوں نے اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی ماری، کسی کا کیا بگڑا انہی کا نقصان ہوا۔ نمبر 2 مشرکین کے دلائل کا رد یعنی یہاں سے ان باطل آزار اور لچر پوج دلائل کا رد شروع کرتے ہیں جو مشرکین اپنے شرک اور اعمال شرکیہ کا جواز استحسان ثابت کرنے کے لیے پیش کرتے تھے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اگر غیر اللہ کے پرستش یا بعض جانوروں مثلا بحیرہ صاحبہ وغیرہ کو حرام ٹھہرا لینا برے اور بے سند کام ہوتے جنہیں خدا پسند نہ کرتا تو ہم کو کرنے کیوں دیتا؟ ضرور تھا کہ جب ہم اس کی مرضی کے خلاف کام کریں تو اس سے روک دے، نہ رکے تو فوراً سزا دے۔ اگر ایسا نہیں ہوا تو یہ دلیل ہے کہ خدا کو وہ کام ناپسند نہیں۔ 8ویں پارہ کے دوسرے ربع آیت سیقول الذین اشرکوا لو شاء اللہ الی آخری کی جو تقریر ہم نے کی ہے اس میں مشرکین کا یہ شبہ اور اس کا مفصل جواب بیان کیا گیا ہے، وہاں ملاحظہ کر لیا جائے۔
نمبر 3، انبیاء کی بعثت کا مقصد یعنی مشرکین کا یہ کہنا غلط ہے کہ خدا کی طرف سے روکا نہیں گیا۔ ابتدائی آفرینش سے آج تک حسب ضرورت و مصلحت حق تعالی انبیاء کو بھیجتا رہا ہے، جن کا کام ہی یہ تھا کہ لوگوں کو شرک اور اعمال شرکیہ سے روکیں اور صاف صاف اعلان کریں کہ خدا تعالیٰ کو کیا کام پسند ہے، کیا ناپسند، اور ان میں سے ہر ایک کا انجام کیا ہے۔ باقی یہ کہ لوگوں کو تکوینی طور پر مجبور کیوں نہ کر دیا گیا کہ وہ بدی کا راستہ اختیار ہی نہ کر سکتے، تو یہ بات اس کی حکمت کے منافی تھی، جیسا کہ ہم پہلے متعدد مواضع میں لکھ چکے ہیں۔ رہی یہ چیز جو انبیاء کا کہنا نہ مانے انہیں فوراً سزا دی جاتی، تو بہت سی قوموں کو دنیا میں عبرتناک سزائیں بھی دی گئیں، جیسا کہ اگلی آیت میں مذکور ہے۔ ہاں، عقلاً و نقلاً یہ ضروری نہیں کہ ارتکاب جرم کے ساتھ انہیں فوراً سزا دی جائے۔ مجرم کو 1 منٹ کی مہلت نہ ملے، نہ اس کے لیے توبہ و اصلاح کا کوئی موقع باقی چھوڑا جائے۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ یہ نادانوں کی باتیں ہیں کہ اللہ کو یہ کام برا لگتا تو کیوں کرنے دیتا؟ آخر ہر فرقے کے نزدیک بعض کام برے ہیں، پھر وہ کیوں ہونے دیتا؟ کیا ان کے روکنے سے خدا عاجز تھا؟ یہاں جواب مجمل فرمایا کہ ہمیشہ رسول منع کرتے آئے ہیں، جس کی قسمت میں ہدایت تھی اس نے پائی، جو خراب ہونا تھا خراب ہوا۔ اللہ کو یہی منظور ہے کہ انسان کو فی الجملہ کسب و اختیار کی قوت دے کر آزاد رکھے، اینٹ پتھر کی طرح مجبور یا حیوانات کی طرح اس کا دائرہ عمل محدود نہ کرے، بلکہ ہر طرف بڑھنے اور ترقی کرنے کا موقع دے۔ نمبر 4، ہر قوم کے لیے ہدایت بھیجی گئی، یعنی اپنے اپنے وقت پر، پھر آخر میں پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ثقلین بنا کر بھیجا۔ تنبیہ، اس آیت سے لازم نہیں آتا کہ ہر قوم اور بستی میں رسول بلا واسطہ بھیجا گیا ہو سکتا ہے کہ ایک نبی کسی قوم میں اٹھایا جائے اور اس کے نائب جنہیں ہادی و نذیر کہا جا سکتا ہے دوسرے اقوام میں بھیجے جائیں، ان کا بھیجنا گویا بالواسطہ اسی پیغمبر کا بھیجنا ہے، واللہ عالم۔ نمبر 5، حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ہڑ دنگا وہ ناحق سرداری کا دعویٰ کرے جو کچھ سند نہ رکھے، ایسے کو طاغوت کہتے ہیں۔ بت، شیطان اور زبردست ظالم سب اس میں داخل ہیں۔ حقت علیہ ضلالہ، ثابت ہوئی گمراہی، فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، سو سفر کرو ملکوں میں پھر دیکھو کیسا ہوا انجام جھٹلانے والوں کا۔ ان تحرص علی ھداھم فإن اللہ لا یہدی من یضل وما لهم من ناصرین، اگر تو طمع کرے ان کو راہ پر لانے کی تو اللہ راہ نہیں دیتا جس کو بچلاتا ہے، اور کوئی نہیں ان کا مددگار۔ نمبر 1، واقسموا باللہ جہد ایمانہم لا یبعث اللہ من یموت، اور قسمیں کھاتے تھے اللہ کی سخت قسمیں کہ نہ اٹھائے گا اللہ جو کوئی مر جائے۔ نمبر 2، ولا وعدنا علیہ حقا ولکن اکثر الناس لا یعلمون، کیوں نہیں، بے شک اٹھائے گا، وعدہ ہو چکا ہے اس پر پکا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ نمبر 3، لیبین لهم الذی یختلفون فیہ ولیعلم الذین کفروا انہم کانوا کاذبین، اٹھائے گا تاکہ ظاہر کر دے ان پر جس بات میں کہ جھگڑتے ہیں اور تاکہ معلوم کر لے کافر کہ وہ جھوٹے تھے۔ نمبر 4، انما قولنا لشیء اذا اردناہ ان نقول له کن فیکون، ہمارا کہنا کسی چیز کو جب ہم اس کو کرنا چاہیں یہی ہے کہ کہیں اس کو ہو جا تو وہ ہو جائے۔ نمبر 5، والذین، اور جنہوں نے، تفسیر نمبر 1، یعنی جس کو قصور استعداد اور سوء اختیار کی بنا پر خدا گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت نہیں کر سکتا، نہ اسے خدائی سزا سے کوئی بچا سکتا ہے۔ آپ کا ان کی ہدایت پر حریص ہونا بھی کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتا، پھر آپ ان کے غم میں اپنے کو اس قدر کیوں گھلاتے ہیں۔ نمبر 2، یعنی موت کے بعد دوسری زندگی ہی نہیں، پھر عذاب کا کیا ڈر، سب ڈھکوسلے ہیں۔ نمبر 3، کفار کی قسمیں، یعنی تمہارے انکار اور اٹکل پچو قسمیں کھانے سے خدا کا پکا وعدہ ٹل نہیں سکتا، وہ تو ہو کر رہے گا، البتہ تم ایسے حقائق ثابتہ کا انکار کر کے اپنے جہل کا ثبوت دے رہے ہو۔ جو شخص خدا کے علم محیط اور شؤون قدرت و حکمت تکوین کے راز اور اس کی غرض و غایت سے آگاہ ہوگا وہ کبھی بعث بعد الموت کا انکار نہیں کر سکتا۔ سچ ہے، الناس اعداء ما جہلوا۔ نمبر 4، دوبارہ زندگی کی حکمت، یعنی معاد، یعنی قیامت کا قریب آنا ہے، یعنی حکمت ہے۔ اگر موت کے بعد دوسری زندگی نہ ہو تو دنیا میں جو مختلف اعمال و احوال پائے جاتے ہیں ان کے صاف اور مکمل نتائج کیسے ظاہر ہوں گے؟ یہاں کے جھگڑوں کا دو ٹوک فیصلہ تو وہی ہوگا، اور اس وقت منکرین معلوم کر لیں گے کہ قسمیں کھا کر جن باتوں کا انکار کرتے تھے وہ سچی تھیں اور قسم کھانے والے جھوٹے تھے۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، یعنی اس جہاں میں بہت باتوں کا شبہ رہا اور کسی نے اللہ کو مانا کوئی منکر رہا، تو دوسرا جہاں ہونا لازم ہے کہ جھگڑے تحقیق ہوں، سچ اور جھوٹ جدا اور متی و منکر اپنا کیا پائیں۔ نمبر 5، پھر مردوں کو دوبارہ زندہ کر دینا کیا مشکل ہے؟ تنبیہ، کن فیکون کی بحث 12 الف لام میم رکوع وقالت الیہود الی آخری میں ملاحظہ کر لی جائے۔ غرض صرف اس قدر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ارادے سے ایک سیکنڈ کے لیے بھی مراد کا تخلف نہیں ہو سکتا۔ ارادہ کے بعد مراد کا نہایت سہولت و سرعت سے فوراً واقع ہونا اور کسی مانع و عائق کا مزاحمت نہ کر سکنا، یہی خلاصہ اس جملے کا ہے۔
ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ، گھر چھوڑا اللہ کے واسطے بعد اس کے کہ ظلم اٹھایا، البتہ ان کو ہم ٹھکانہ دیں گے دنیا میں اچھا، ولاجر الآخرۃ اکبر، اور ثواب آخرت کا تو بہت بڑا ہے، لو کانوا یعلمون، اگر ان کو معلوم ہوتا۔ نمبر 1 الذین صبروا علی ربہم یتوکلون، جو ثابت قدم رہے اور اپنے رب پر بھروسہ کیا۔ نمبر 2 وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، اور تجھ سے پہلے بھی ہم نے یہی مرد بھیجے تھے کہ حکم بھیجتے تھے ہم ان کی طرف، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، سو پوچھو یاد رکھنے والوں سے اگر تم کو معلوم نہیں۔ نمبر 3 بالبینات والزبر، بھیجا تھا ان کو نشانیاں دے کر اور ورقے۔ نمبر 4 وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم، اور اتاری ہم نے تجھ پر یہ یادداشت کہ تو کھول دے لوگوں کے سامنے وہ چیز جو اتری ان کے واسطے۔ نمبر 5 ولعلہم یتفکرون، تاکہ وہ غور کریں۔ نمبر 6 افامن الذین مکروا السیئات ان یخسف اللہ، سو کیا نہ ڈر ہو گئے وہ لوگ جو برے فریب کرتے ہیں اس سے کہ دھنسا دے اللہ۔ تفسیر نمبر 1 ہجرت کے دنیاوی اور اخروی منافع، یعنی سلسلہ مجازات، طاعت و معصیت کا پورا نتیجہ ظاہر کرنے کے لیے بعث بعد الموت ضروری ہے۔ بہت سے خدا کے وفادار بندے مصائب و شدائد جھیلتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، کیا ان کی قربانیاں ضائع کی جا سکتی ہیں؟ ہرگز نہیں۔ جن لوگوں نے حق کی حمایت اور خدا کی رضا جوئی کے لیے ظالموں کی سختیاں برداشت کی اور انواع و اقسام کے ظلم و ستم اٹھائے، حتیٰ کہ مجبور ہو کر گھر بار، خیش و اقارب اور عزت و راحت سب چیزوں کو خدا کے راستے میں تج دیا، ان کی محنت و وفاداری کا صلہ یقیناً مل کر رہے گا۔ اول تو ان میں سے جو جیتے بچیں گے دنیا ہی میں اپنی قربانیوں کا تھوڑا سا پھل چکھ لیں گے، یعنی گھر چھوڑنے والوں کو بہترین ٹھکانہ دیا جائے گا۔ گھر سے اچھا گھر، وطنی بھائیوں سے بڑھ کر درد مند بھائی، روزی سے بہتر روزی، عزت سے زیادہ عزت ملے گی، بلکہ وطن سے نکالنے والوں پر غالب دنیا کے حاکم اور پرہیزگاروں کے امام بن جائیں گے۔ مہاجرین کا آخرت میں اجر، پھر اس سب کے بعد جو بلند مقامات اور عظیم الشان مدارج آخرت میں ملیں گے، ان کا تو اندازہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اگر وہاں کے اجر و ثواب کا پورا یقین ہو جائے تو دوسرے لوگ بھی جو ہجرت کی سعادت سے محروم ہیں، تمام گھر بار چھوڑ کر خدا کے راستے میں نکل کھڑے ہوں۔ تنبیہ، آیت کے عموم الفاظ پر نظر کرتے ہوئے ہم نے یہ تقریر کی، وہو منقول فی روح المعانی عن بعضہم، عامہ مفسرین نے اس کو ان 80 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کے حق میں رکھا ہے جو کفار مکہ کی زیادتی سے تنگ آ کر ابتداءً حبشہ کو ہجرت کر گئے تھے، کیونکہ اکثر کے نزدیک آیت مکی ہے جو ہجرت الی المدینہ سے پہلے نازل ہوئی۔ ان ہجرت کرنے والوں کو آخر کار خدا تعالیٰ نے اچھا ٹھکانہ مدینہ میں دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ نمبر 2 یعنی کسی ظلم اور سختی سے نہیں گھبرائے، وطن محبوب اور خیش و اقارب کے چھوٹنے کی پرواہ نہ کی، رضا الہی کے راستے سے ذرا قدم نہیں ڈگمگایا، ہر طرف ٹوٹ کر ایک خدا کے ہو رہے، خالص اسی کی امداد اور اٹل وعدوں پر بھروسہ کیا، یہاں تک کہ دیکھ لیا کہ جو خدا کا ہو رہتا ہے کس طرح خدا اس کا ہو جاتا ہے۔ نمبر 3 اہل ذکر سے استفادہ کا حکم، یعنی پیغمبر کے مظلوم ساتھیوں کو جب وہ صبر و توکل کی راہ میں ثابت قدم ہو، دارین میں غالب و منصور کرنا ہماری کوئی نئی عادت نہیں۔ پہلے بھی ہم نے انسانوں میں سے رسول بھیجے جن کا کام یہ تھا کہ خدا کے احکام اور نیکی بدی کے انجام سے لوگوں کو خبردار کریں۔ اب اگر تمہیں معلوم نہیں تو جاننے والوں سے جو عموم سابقہ اور ان پیغمبروں کے تاریخی واقعات کا علم رکھتے ہیں تحقیق کر لو کہ فی الواقع پہلے کچھ آدمی پیغمبری کے منصب پر بینات و زبر، معجزے اور کتابیں دے کر بھیجے گئے یا نہیں، اور یہ کہ ان کے ماننے والوں اور نہ ماننے والوں کا کیا حشر ہوا۔ اہل حق صبر و توکل کی بدولت کس طرح منصور و کامیاب ہوئے، اور ظالم معاندین اتمام حجت کے بعد کیسے تباہ کیے گئے۔ وتمت کلمۃ ربک الحسنی علی بنی اسرائیل بما صبروا ودمرنا ما کان یصنع فرعون وقومہ وما کانوا یعرشون۔ اعراف رکوع نمبر 16۔ ہم نے اہل ذکر سے خاص اہل کتاب مراد نہیں لیے، بلکہ عموم لفظ کی رعایت کی ہے جس میں اہل کتاب بھی شامل ہے۔ روح المعانی میں ہے کہ قال الرمانی والزجاج والازہری المراد باہل ذکر علماء و اخبار امم السالفتی کائنا من کانا فالذکر بمان الحفظ۔ مترجم محقق رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اہل ذکر کا ترجمہ یاد رکھنے والوں سے کر کے شاید اسی طرف اشارہ کیا ہے۔ بہرحال عموم آیت سے یہ مسئلہ نکلتا ہے کہ غیر اہل علم کو اہل ذکر سے دریافت کر کے عمل کرنا چاہیے۔ بہت سے علماء اس کو تقلید ائمہ کے ثبوت میں پیش کرتے ہیں، واللہ عالم۔ نمبر 4 یعنی معجزات
اور وہ علوم جو اوراق میں لکھے جاتے ہیں۔ نمبر 5 قرآن کریم کی جامعیت۔ یادداشت سے مراد ہے قرآن کریم جو اگلی امتوں کے ضروری احوال و شرائع کا محافظ، انبیاء سابقین کے علوم کا جامع اور ہمیشہ کے لیے خدائی احکام اور فلاح دارین کے طریقوں کو یاد دلانے والا اور خواب غفلت سے بیدار کرنے والا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ جس طرح پہلے رسول بھیجے گئے، کتابیں اتاری گئی، آج تم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ایسی کتاب دے کر بھیجا جو تمام کتب سابقہ کا خلاصہ اور انبیاء سابقین کے علوم کی مکمل یادداشت ہے۔ آپ کا کام یہ ہے کہ تمام دنیا کے لوگوں کے لیے اس کتاب کے مضامین خوب کھول کر بیان فرمائیں اور اس کی مشکلات کی شرح اور مجملات کی تفصیل کر دیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کا مطلب وہی معتبر ہے جو احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے موافق ہو۔ نمبر 6 یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کام مضامین قرآن کو کھول کر بیان کرنا اور لوگوں کا کام اس میں غور و فکر کرنا ہے۔ بہم الارض او یأتیہم العذاب من حیث لا یشعرون، ان کو زمین میں یا آ پہنچے عذاب جہاں سے خبر نہ رکھتے ہوں۔ نمبر 1 او یاخذہم فی تقلبہم فما ہم بمعجزین، یا پکڑ لے ان کو چلتے پھرتے سو وہ نہیں عاجز کرنے والے۔ نمبر 2 او یاخذہم علی تخوف، یا پکڑ لے ان کو ڈرانے کے بعد۔ نمبر 3 فإن ربکم لرؤوف الرحیم، سو تمہارا رب بڑا نرم ہے مہربان۔ نمبر 4 اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء یتفیأ ظلالہ عن الیمین والشمائل سجدا للہ وہم داخرون، کیا نہیں دیکھتے وہ جو کہ اللہ نے پیدا کی ہے کوئی چیز کہ ڈھلتے ہیں سایہ ان کے داہنی طرف سے اور بائیں طرف سے سجدہ کرتے ہوئے اللہ کو، وہم داخرون، اور وہ عاجزی میں ہے۔ نمبر 5 وللہ یسجد ما فی السماوات وما فی الارض، اور اللہ کو سجدہ کرتا ہے جو آسمان میں اور جو زمین میں ہے، من دابۃ والملائکۃ، جانداروں سے اور فرشتے، وہم لا یستکبرون، اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ نمبر 6 یخافون ربہم من فوقہم، ڈر رکھتے ہیں اپنے رب کا اپنے اوپر سے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور کرتے ہیں جو حکم پاتے ہیں۔ نمبر 7 وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین، اور کہا ہے اللہ نے مت پکڑو معبود دو، انما هو الہ، وہ معبود۔ تفسیر نمبر 1 کیا کفار اللہ کے عذاب سے نہ ڈر ہو گئے؟ یعنی اگلے انبیاء اور ان کی قوموں کا حال سننے اور قرآن ایسی مکمل یادداشت پہنچ جانے کے بعد بھی کیا کفار مکہ حق کے مقابلے میں اپنی مکاریوں اور دو فریب سے باز نہیں آتے؟ کیا یہ امکان نہیں کہ خدا قارون کی طرح زمین میں دھنسا دے یا ایسی طرف سے کوئی آفت بھیج دے جدھر سے انہیں وہم و گمان بھی نہ ہو؟ چنانچہ بدر میں مسلمان غازیوں کے ہاتھوں سے ایسی سزا دلوائی جو اپنی قوت و جمعیت اور مسلمانوں کے ضعف و قلت کو دیکھتے ہوئے ان کے تصور میں بھی نہ آ سکتی تھی۔ نمبر 2 یعنی یہ بھی ضرورت نہیں کہ پہلے سے کچھ اہتمام کیا جائے یا فوجیں مقابلہ کے لیے روانہ کی جائیں، خدا تو اس پر بھی قادر ہے کہ تمہیں چلتے پھرتے کام کاج کرتے یا بستروں پر کروٹیں بدلتے ہوئے ایک دم پکڑ لے اور بالکل عاجز و بے بس کر دے۔ اس کو سب قدرت ہے، وہ تم کو عاجز کر سکتا ہے، تم اسے نہیں تھکا سکتے۔ نمبر 3 یعنی اچانک نہ پڑے بلکہ آگاہ کرنے اور مبادی عذاب بھیجنے کے بعد ایسی حالت میں پکڑ لے جب لوگ اطلاع پا کر اور آثار عذاب دے کر طبعاً خوف کھا رہے ہوں یا آس پاس کے لوگوں کو آفات سماوی مبتلا دیکھ کر ڈر رہے ہوں، لیکن یہ خوف محض طبعی ہو، ندامت اور توبہ کے ساتھ نہ ہو جو دافع عذاب ہو سکتا ہے۔ باطن تخوف کے معنی تنقص آہستہ آہستہ کم کرنے کے لیے ہیں، یعنی یہ بھی ممکن ہے کہ دفعتاً ہلاک نہ کرے، آہستہ آہستہ تم کو گھٹائے اور پس کرتا رہے۔ نمبر 4 عذاب میں تاخیر کی حکمت، یعنی خدا سب کچھ کر سکتا ہے مگر کیوں نہیں کرتا؟ اس کی نرمی اور مہربانی معنی ہے کہ مجرمین پر فوراً عذاب نازل کر دے۔ اس کی رافت اور رحمت مقتضی ہے کہ مجرمین کو مہلت اور اصلاح کا موقع دیا جائے۔ یا یہ جملہ صرف یاخذہم علی تخوف سے متعلق ہے، بحالے کے تخوف کو بمعنی تنقص لیا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ آہستہ آہستہ کم کرنا اور دفعتاً ہلاک نہ کرنا اس کی رحمت و شفقت کی وجہ سے ہے، ورنہ ایک آن میں نیست و نابود کر دیتا۔ نمبر 5 اشیاء کا سجدہ، یعنی جب تکوینی طور پر ہر چیز خدا کے سامنے عاجز اور مطیع و منقاد ہے، حتیٰ کہ سایہ دار چیزوں کا سایہ بھی اسی کے حکم اور قانون قدرت کے موافق گھٹتا بڑھتا اور ادھر یا ادھر ڈھلتا رہتا ہے، پھر ایسے قدرت والے خدا کو عذاب بھیجنے سے کون سی طاقت روک سکتی ہے؟ آدمی کو چاہیے کہ با اختیار خود اس کے احکام تشریعہ کے سامنے گردن جھکا دے۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ ہر چیز ٹھیک دوپہر میں کھڑی ہے، اس کا سایہ بھی کھڑا ہے، جب دن ڈھلا سایہ جھکا، پھر جھکتے جھکتے شام تک زمین پر پڑ گیا۔ جیسے نماز میں کھڑے سے رکوع سے سجدہ، اسی طرح ہر چیز آپ کھڑی ہے اپنے سایہ سے نماز ادا کرتی ہے۔ کسی ملک میں کسی موسم میں داہنی طرف جھکتا ہے، کہیں بائیں طرف۔ نمبر 6 جانداروں اور فرشتوں کا سجدہ، پہلے کھڑی چیزوں کا جو سایہ دار ہوں سجدہ بیان ہوا تھا، یہاں عام جانداروں بالخصوص فرشتوں کا سجدہ بیان کر کے متنبہ فرمایا کہ ایسی مقرب و معظم ہستیاں بھی اس کے آگے سر بسجود ہیں
کوئی شیخ یا غرور ان میں نہیں جو اپنے مالک کے سامنے سر جھکانے سے رکے۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ مغرور لوگوں کو سر رکھنا زمین پر مشکل ہوتا ہے، نہیں جانتے کہ بندہ کی بڑائی اسی میں ہے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ۔ نمبر 5 یعنی فرشتے باوجود اس قدر قرب و وجاہت کے اپنے رب کے جلال سے ڈرتے رہتے ہیں اور جو حکم پاتے ہیں فوراً بجا لاتے ہیں۔ موجہ القرآن میں ہے کہ ہر بندہ کے دل میں ہے کہ میرے اوپر اللہ ہے اور آپ کو نیچے سمجھتا ہے۔ یہ سجدہ فرشتوں کا بھی ہے اور سب کا۔ واحد فیایا فرحبون، ایک ہی ہے سو مجھ سے ڈرو۔ نمبر 1 وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، اور اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے اور اسی کی عبادت ہے ہمیشہ۔ نمبر 2 افغیر اللہ تتقون، سو کیا سوا اللہ کے کسی سے ڈرتے ہو۔ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، اور جو کچھ تمہارے پاس ہے نعمت سو اللہ کی طرف سے۔ ثم اذا مسکم الضر فالیہ تجأرون، پھر جب پہنچتی ہے تم کو سختی تو اسی کی طرف چلاتے ہو، یعنی اسی سے فریاد کرتے ہو۔ نمبر 3 ثم اذا کشف الضر عنکم اذا فریق منکم بربہم یشرکون، پھر جب کھول دیتا ہے سختی تم سے اسی وقت ایک فرقہ تم میں سے اپنے رب کے ساتھ لگتا ہے شریک بتانے۔ لیکفروا بما آتیناکم، تاکہ منکر ہو جائیں اس چیز سے جو کہ ہم نے ان کو دی ہے۔ فتمتعوا فسوف تعلمون، سو مزے اڑا لو آخر معلوم کر لو گے۔ نمبر 4 وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور ٹھہراتے ہیں ان کے لیے جن کی خبر نہیں رکھتے ایک حصہ ہماری دی ہوئی روزی میں سے۔ نمبر 5 تاللہ لتسألن عما کنتم تفترون، قسم اللہ کی تم سے پوچھنا ہے جو تم بہتان باندھتے ہو۔ نمبر 6 وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ، اور ٹھہراتے اللہ کے لیے بیٹیاں وہ اس لائق نہیں، اس سے پاک ہے۔ نمبر 7 وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ، اور اپنے لیے جو دل چاہتا ہے۔ نمبر 8 وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ، اور جب خوشخبری ملے ان میں سے کسی کو۔ تفسیر نمبر 1 یعنی جب تمام آسمانی و زمینی مخلوق خدا کے سامنے بے اختیار سر بسجود اور عاجز و مقہور ہے، پھر عبادت میں کوئی دوسرا شریک کہاں سے آ گیا؟ جو سارے جہاں کا مالک و مطاع ہے، تنہا اسی کی عبادت ہونی چاہیے اور اسی سے ڈرنا چاہیے۔ نمبر 2 یعنی تکوینی طور پر ہر چیز خالص اسی کی عبادت اور اطاعت پر مجبول ہے۔ افغیر دین اللہ یبغون وله اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرها والیہ یرجعون، آل عمران رکوع نمبر 9۔ یہ مطلب کہ ہمیشہ اسی کی عبادت کرنا لازم ہے۔ الا للہ الدین الخالص، زمر رکوع نمبر 1۔ اور بعد نے دین کو جزا کے معنی میں لیا، یعنی نیک و بد کا دائمی بدلہ اسی ایک خدا کی طرف سے ملے گا، واللہ عالم۔ نمبر 3 ہر نعمت اللہ کی طرف سے ہے، یعنی سب بھلائیاں اور نعمتیں اسی کی طرف سے ہیں، اور ہر ایک برائی یا سختی کا دفع کرنا بھی اسی کے قبضہ میں ہے۔ چنانچہ جب کوئی سخت مصیبت انسان کو چھو جاتی ہے تو کٹر سے کٹر مشرک بھی اس وقت سب سہارے چھوڑ کر خدا کو پکارنے لگتا ہے۔ گویا فطرت انسانی شہادت دیتی ہے کہ مصائب اور سختیوں سے بچانا خدا واحد کے سوا کسی کا کام نہیں ہو سکتا۔ پھر جس کے قبضہ میں ہر ایک نعمت و نقمت اور ہر قسم کا نفع و ضرر ہے، دوسرا کون ہے جو اس کی الوہیت میں حصہ دار بن سکے یا جس سے انسان خوف کھائے اور امیدیں باندھے۔ نمبر 4 یعنی جہاں سختی دور ہوئی، منعم حقیقی کو بھلا بیٹھے اور نہایت بے حیائی سے خدائی کے حصے بکھرے کرنے لگے۔ شرم نہ آئی کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے عاجز ہو کر کسے پکار رہے تھے، نہ محسن حقیقی کا احسان مانا، نہ یہ ایک اندیشہ کیا کہ ناشکری کی سزا میں پکڑے جائیں گے یا کم از کم کفران نعمت سلب نعمت کا موجب ہو جائے گا۔ گویا خدائے وحدہ لا شریک لہ نے جو انعام فرمایا تھا بالکل اس کے انکار پر تل گئے۔ بہتر ہے کہ چند روز کی انہیں مہلت دی جاتی ہے، خوب دنیا کے مزے اڑا لیں، آخر معلوم ہو جائے گا کہ اس مشرکانہ کفران نعمت کی کیسے سزا ملتی ہے۔ نمبر 5 یہ ان کو فرمایا جو اپنے کھیت میں، مواشی میں، تجارت میں اللہ کے سوا کسی دوسرے کی نیاز ٹھہراتے ہیں۔ موضع القرآن جیسا کہ مشرکین عرب کا دستور تھا، جس کا ذکر 8ویں پارے کے 3 رکوع میں گزر چکا۔ ما لا یعلمون سے مراد وہی اصنام وغیرہ ہیں جنہیں مشرکین جہالت اور بے خبری سے معبود یا مالک نفع و ضرر سمجھتے تھے، حالانکہ اس کی کوئی دلیل یا سند ان کے پاس نہ تھی۔ پھر شرکاء بھی تجویز کیے تھے، پتھر کے بت جو ہر قسم کے علم و شعور سے کورے ہیں۔ ان ھذا لشیء عجاب۔ نمبر 6 یعنی قیامت میں ان افتراء پردازیوں کی تم سے ضرور باز پرس ہوگی۔ خدا کے دیے ہوئے مال میں کیا حق تھا کہ دوسروں کو شریک و سہیم بناؤ؟ باقی کسی کو ثواب پہنچانے کا مسئلہ جداگانہ ہے، وہ اس آیت کے تحت داخل نہیں۔ نمبر 7 یعنی وہ اس سے پاک ہے کہ اس کے لیے اولاد ثابت کی جائے، خاص کر بیٹیاں۔ تعجب ہے یہ لوگ حق تعالیٰ کی نسبت ایسی جرت کس طرح کرتے ہیں۔ اس آیت میں بنو خزاعہ کا رد ہوا جو فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے، الیاذ باللہ۔ نمبر 8 اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیوں کی نسبت، یعنی خود اپنے لیے بیٹیاں دیے جانے پر رضامند نہیں، جب مانگیں گے بیٹا مانگیں گے۔ یہ دوسرا پارٹ اپنے اختتام کو پہنچا۔